قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم اگر کسی کو زمین میں مکن دیتے ہیں تو وہ مکن کیوں دیتے ہیں؟ مکن دیتے ہی اس لیے، یعنی کہ اگر کسی کو زمین میں اقتدار و اختیار دیتے ہیں تو صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ الصلاۃ قائم کی جائے۔ اور کہا کہ وہ جو قومیں جو تم سے پہلے تھیں، یعنی وہ قوم نوح ہو جائے، جو نوح تھے ان کی قوم ہو جائے، جو عاد تھے ان کی قوم ہو جائے، جو سمود تھے ان کی قوم ہو جائے، جو مدین تھے ان کی قوم ہو جائے، جو لوط تھے ان کی قوم ہو جائے، یا پھر آل فرعون ہوں، ان سب کے سب کو بھی ہم نے کہا تھا الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے کذب کر دیا، انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی، بلکہ وہ یہ تو کہتے تھے ہم الصلاۃ قائم کریں، لیکن جسے ہم نے الصلاۃ کہا اسے وہ الصلاۃ نہیں کہتے تھے۔ وہ الصلاۃ کے نام پر جو کچھ کرتے رہے وہ ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کو ہم نے کہا تھا الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی، انہوں نے کذب کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسی کے سبب ہلاک ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اور اب تھوڑا سا غور کریں، مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے جی قوم نوح جو ہے وہ کیسے ہلاک ہوئی، تو بچے کو پتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے قوم نوح جو ہے ایک سونامی سے ہلاک ہوئی تھی، طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا نماز نہ پڑھنے سے طوفان سیلاب آ سکتا ہے؟ تھوڑا غور تو کریں۔ آپ کو بار بار کہا گیا کہ آپ کو کیا کان نہیں دیے گئے؟ کانوں سے سننے کی صلاحیت ہے نا، تو کیا صرف سننے کی صلاحیت دی گئی؟ جو سنائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی؟ آپ کو آنکھیں دی گئی یا نہیں دی گئی؟ آنکھوں سے کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو کیا صرف دیکھنے کی صلاحیت دی؟ جو دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی نا؟ تو لہذا جو بھی آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے آپ اسے سمجھیں۔ سمجھتے کیوں نہیں آپ سمجھیں گے تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ ذرا غور کریں، آپ خود غور کریں کہ کیا نماز نہ پڑھنے سے، اگر ایک قوم نماز نہیں پڑھتی تو سونامی آ جائے گا؟ یا پھر اگر ایک قوم جو ہے اس قوم کے پاس زمین کا اختیار ہے، وہ زمین میں آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، آسمان و زمین میں جو مخلوقات ہیں ان کو ان کے مقامات سے ہٹاتی ہے، تو نتیجہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا آسمان و زمین میں جو میزان وضع کیا، جو بیلنس قائم کیا، وہ بیلنس بگڑ جائے گا، نتیجہ کرنے کا نتیجہ پھر ظاہر بات سونامی تو آئے گا، موسموں کا نظام بگڑ جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، سونامی آئیں گے، طوفان آئیں گے، قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اسی طرح جو قوم عاد تھی اور جو قوم سمود ان کو لے لے، وہ ایٹمی جنگوں سے ہلاک ہوئی دونوں قومیں، ان دونوں کے درمیان جو ایٹمی جنگیں ہوئیں، پہلے قوم عاد جو ہے وہ ایٹمی جنگ کا شکار ہوئی، اس کے بعد پھر قوم سمود جو وہ بھی ایٹمی جنگ کا شکار ہوئی۔ کیوں؟ یہ ہتھیاروں کی دوڑ، یہ ہتھیاروں کی دوڑ کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ ہتھیار کیسے بنتے ہیں؟ اگر انسان اسی مقام پر رہے جو مقام نیچر نے، اس کے رب نے اس کا طے کر دیا، اور ہر شے کو اسی کے مقام پر رکھے، تو کیا کسی بھی قسم کی تفریق پیدا ہوگی؟ کوئی تفریق پیدا نہیں ہوگی۔ کوئی دشمنی ہوگی؟ کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ جب کوئی تفریق نہیں ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، تو ایک دوسرے یعنی ہتھیار کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ہتھیار تو ایک دوسرے کے خلاف بنائے جاتے ہیں نا۔ تو پھر کیا ہتھیار بنانے کی کوئی نوبت پیش آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا وہ قومیں، اب دیکھیں ذرا غور کریں، نماز نہ پڑھنا یا نماز کا ایٹمی جنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ جی آپ نمازیں پڑھو تو ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، ہے نا؟ عجیب بات جی، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی تو وہ جناب ایٹمی جنگ کا شکار ہو گئے، القارہ کا شکار ہو گئے۔ وہ بھائی نمازوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قوم لوط، ان کو لے لیں، آل فرعون کو لے لیں، آل فرعون غرق ہوئے، وہ بھی سمندری طوفان سے جو ہے وہ غرق ہوئے، سونامی سے۔ تو کیا نمازیں نہ پڑھنے سے؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ ایک طرف رب کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل فرعون کو اس لیے غرق کیا کیونکہ وہ الصلاۃ کے منکر، ان کو ہم نے کہا تھا کہ الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی، انہوں نے کذب کیا الصلاۃ کا، نتیجے میں وہ ہلاک ہوئے۔ دوسرا قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون جو ہے اس کو زمین میں ہم نے اقتدار دیا تھا، اختیار دیا تھا، مکن دیا تھا، وہ اس کا ناجائز استعمال کر رہا تھا، وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہا تھا، وہ زمین میں فساد کر رہا تھا، وہ مخلوقات کے حقوق سلب کر رہا تھا۔ جی تو پھر الصلاۃ کیا ہوئی؟ تھوڑا سا تو غور کریں۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ اپنی روایات کو اٹھا کر دیکھ لیں، محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا کہ جب الصلاۃ قائم نہیں کی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر زلزلے آئیں گے، پھر طوفان آئیں گے، پھر آندھیاں آئیں گی، پھر لڑائیاں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، فرقہ پرستی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا جب الصلاۃ قائم نہیں کی جائے گی، جب الصلاۃ کا کذب کیا جائے گا۔ وہی ظاہر بات ہے، آپ کو زمین میں اقتدار دیا گیا، زمین میں اختیار دیا گیا، اگر آپ زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟
پورے قرآن میں بار بار کہا گیا ہے، بار بار یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تمہیں زمین میں اختیار دیا ہے تو جان لو ہم نے آسمان و زمین میں میزان وضع کیا، میزان سے توازن وضع کیا، توازن، اس توازن میں خرابی نہیں کرنا، خسارہ نہیں کرنا، بگاڑ پیدا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ قائم کرنا۔ ہم نے آسمان و زمین میں جس مخلوق کو جہاں جہاں رکھا ہے وہیں پر رہنے دینا، اور اگر کہیں سے کچھ استعمال کرنا ہے تو صرف استعمال ہی نہیں کرنا بلکہ قسط کے ساتھ وزن قائم کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے اسی قرآن سے آئیں گی، آگے چل کے ایک ایک پہلو سے جو ہے بات ہوگی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود غور کریں کہ اگر آپ نمازیں نہ پڑھیں، نمازیں نہ پڑھنے سے آسمان و زمین جو ہے ان کا میزان میں خسارہ ہو سکتا ہے، نمازیں نہ پڑھنے سے سونامی آ سکتے ہیں، نمازیں نہ پڑھنے سے زلزلے آ سکتے ہیں، نمازیں نہ پڑھنے سے جنگیں ہو سکتی ہیں۔ جی نمازیں اگر پڑھیں گے تو زلزلے نہیں آئیں گے، زلزلے رک جائیں گے۔ اگر آپ میں رائے برابر بھی عقل ہے تو آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ نماز کا الصلاۃ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جتنے بھی نمازی ہیں یہ تمام کے تمام الصلاۃ کے منکر ہیں، الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں، یہ الصلاۃ کا کذب کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے کہا جس نے جو ہے وہ الصلاۃ جو ہے وہ ترک کی تو وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہے، مشرک، اس سے بڑا کافر مشرک ہو رہی۔ دوسری طرف سے یہ عقل کے اندھے نماز کے نام پر صدیوں سے نسل در نسل الصلاۃ کا کفر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت بڑے مومن ہیں۔ عقل کی بات ہے، تھوڑا سا تو غور کریں۔